مدینہ میں اعلان کیا جاتا، آواز لگائی جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں کھجور کے جھاڑ کے اوپر چڑھ کر کھجور توڑ رہے ہیں۔ آواز آتی ہے کان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، یہ خبر سنتے ہی وہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ وہ کھجور کے درخت سے پھسل کے نیچے گر جاتے ہیں۔ ارے نیچے گر جاتے ہیں، ہاتھوں کو چوٹ لگتی ہے، پیروں کو چوٹ لگتی ہے۔ نیچے گرنے والا کبھی ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کبھی پیر کو دیکھتا ہے، لیکن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہاتھوں کو نہیں دیکھے، پیروں کو نہیں دیکھے، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ جس آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اگر آج وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اس آنکھ سے میں کیا کروں؟ اے اللہ، میری بینائی چھین لے، دعا قبول ہوتی ہے، آنکھیں چلے جاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، آج تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا کرتا تھا، آج اللہ کے نبی نہیں ہیں، میں کس کی باتیں سنوں؟ اے اللہ مجھے بھیرا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ بھیرا کر دے، عبداللہ ابن زید کی دعا قبول ہوتی ہے، عبداللہ ابن زید بھیرا ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں اشارے سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن زید، تم جاتے وقت تم دیکھتے تھے، تم جاتے وقت تم سنتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے نہیں، تم سن رہے نہیں، آج کیا ہو گیا؟ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا کام ہو گیا۔ کیا کام ہو گیا؟ آپ دیکھ رہے نہیں، آپ سن رہے نہیں، آپ کا کیا کام ہو گیا؟ گھر والوں سے کہتے ہیں، اے گھر والوں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے عبداللہ ابن زید، میرے لیے کیا لایا؟ تو میں کہوں گا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ نہیں لایا، لیکن تیری محبت میں میں بھیرا ہو کر آیا ہوں، تیری محبت میں میں اندھا ہو کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ، اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کے دل میں ایسی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بیٹے سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کے دل میں تھی، بیٹی سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، حالانکہ سبھی دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کے دل میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہماری بیٹی کا انتقال ہو جائے، ہمارے اوپر کیا گزرتی؟ ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی؟ ہم قدم پر جب چلتے ہوں گے، جب بیٹی کا انتقال یاد آ گیا تو ہمیں کھانا صحیح اچھا نہیں لگتا، ہمیں پینا اچھا نہیں لگتا۔ ارے میرے بھائیوں، ہم کو صحیح سے نیند نہیں آتی اور چین نہیں آتا، لیکن میرے بھائیوں، وہ صحابہ پر کیا گزری ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا؟ ارے میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تلوار لے کر مدینہ میں چلے گئے اور مدینہ میں چلے جا کر کہنے لگے، اگر آج کوئی کسی کی زبان سے نبی کا انتقال ہو گیا بول کر آ گیا تو میں تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دوں، اس لیے کہ مجھے سب گوارا ہے، مجھے سب برداشت ہے، لیکن نبی کی انتقال کی خبر یہ مجھے برداشت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک خدمت کیے، 10 سال تک اللہ کے نبی کا جنازہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھے اور چادر کو ڈھانپ دیے اور باہر آ کر کہنے لگے، آج میں اللہ کے نبی کا نور دیکھا ہوں، میں اللہ کے نبی کے چہرے کا نور دیکھا ہوں۔ حضرت انس مدینے کے گلی میں جانے لگے تو گلی کے بچے رونے لگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں، آج مدینہ والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورتیں دودھ نہیں پلاتی؟ تو مدینہ کے گھروں میں سے آواز آتی ہے، آج بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انس پھر
اللہ کے نبی کے جنازے مبارک کے پاس آ جاتے، اللہ کے نبی 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی، آپ کبھی بھی ڈانٹا نہیں، آپ کبھی بھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، اللہ کے نبی 10 سال تک خدمت کی، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، اور قیامت کے دن اس انس کو نہ بھولنا۔ میرے بھائیوں، کیسے صحابہ تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، ایک ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے مبارک کے پاس آتے ہیں اور داستان سناتے ہیں، رو رہے ہیں، اور پورے مدینہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رو رہے ہیں، ہچکیاں مار کر رو رہے ہیں، بل بلا کر رو رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، جنازے مبارک کے پاس۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر اتنا مجھ سے محبت کیا، پوری امت کی محبت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ابو بکر صدیق کی محبت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کی محبت آگے ہو جائے گی، پوری امت کی محبت پیچھے ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسا، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی کے انتقال پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی گالوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے داڑھی مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی، میرے بھائیوں، یہ 4 جملے یاد رکھو، مفتی قاری احمد علی صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں، یہ 4 جملے یاد رکھو۔ ہر بچے کے ذہن میں، ہر بچے کے دماغ میں 4 جملے اگر آئیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی بن جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے روتے کہتے ہیں، طیبۃ حیا و طیبۃ میتا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ جب زندہ تھے، آپ کی آنکھیں کھلی تھی تو آپ کے چہرے پہ نور تھا، آج آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کے چہرے پہ بھی نور ہے۔ اور ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ نے رونے سے منع کر دیا ہے، آپ نے رونے سے منع کر دیا ہے۔ آج ہم کپڑے پھاڑ لیتے تھے، آج ہمارے آنکھوں میں سے آنسو بہا لیتے تھے، لیکن اے اللہ کے نبی، آپ نے رونے سے منع کر دیا ہے۔ اگر نہیں منع کرتا تو آج ابو بکر صدیق اپنے آنکھوں میں سے خون کے آنسو آپ کے چہرے پہ ڈال دیتا تھا۔ اللہ کے نبی، آپ اپنی مرضی سے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ابو بکر صدیق کبھی بھی آپ کو نہیں جانے دیتا، جان تو دے دیتا، لیکن اللہ کے نبی آپ کو نہیں جانے دیتا۔ اور آخری جملہ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس پر سب جو ہیں آمین کہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جیسا دل میں جو ہے، جیسا دنیا میں ہم کو دل میں بسایا ہے، سینے میں بسایا ہے، قیامت کے دن بھی ہم کو نہ بھولنا۔ میرے بھائیوں، دل میں بسایا نہیں بسایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں تجھے دینے والا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آ گئی، پیغام آ گیا۔ میرے بھائی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک دعا مانگی ہے، لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اے اللہ، میرا ایک بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرنا، دوزخ میں نہ ڈالنا۔ میرے بھائیوں، پھر امتی کون ہے؟ امتی کس کو کہتے؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امتی وہ ہے جس کے چہرے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ امتی وہ ہے جس کے نام اعمال کے اکاؤنٹ میں 5 وقت کی نماز ہو، وہ امتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سچے امتی بنیں گے، پکے امتی بنیں گے، میرے بھائیوں، ہمارا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوزخ نہیں، دوزخ کی خوشبو بھی ہم کو، دوزخ کی جو بدبو بھی ہمیں چھو نہیں سکو گی۔ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کو خوش کرنے والے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے بھائی، انشاءاللہ اپنے چہروں پہ نبی کی سنت کو سجائیں گے بھائی، انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔